وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اس ماہ کی 11 تاریخ کو جن گاؤں ضلع کا دورہ کریں گے، جہاں وہ کلکٹریٹ کمپلیکس کے ساتھ ساتھ ٹی آر ایس پارٹی کے آفس کا افتتاح انجام دیں گے۔ ان کے دورے کے انتظامات کا ریاستی وزیر قبائلی بہبود ستیوتی راٹھوڑ نے جائزہ لیا۔ انہوں نے کلکٹر اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ان انتظامات کا جائزہ لیا اور دورے کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں مناسب ہدایات دیں۔ مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے حق کے لیے جدوجہد کرنے کا دم بھرنے والے آج کرناٹک میں حجاب کے مسئلے پر مسلم لڑکیوں کے احتجاج پر خاموش ہیں۔ اقلیتوں کے قومی کمیشن کی خاموشی پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حجاب کی دستور میں دفعہ 14 اور 15 میں تمانیت دی گئی ہے۔ اقلیتی کمیشن کا قیام دستور کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا گیا تھا، تاہم اس کی رکن سیدہ شہزادی، جن کا تعلق اے بی وی پی سے ہے، اس مسئلے پر خاموش ہیں۔ کمیشن اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں ناکام ہو گیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے کرناٹک میں حجاب کے مسئلے پر مسلم لڑکیاں احتجاج کر رہی ہیں، لیکن کمیشن کی جانب سے اس مسئلے پر ہنوز کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ریاستی وزراء تارک راما راؤ اور سبیتا اندرا ریڈی 9 فروری کو رنگا ریڈی ضلع کے حلقہ ابراہیم پٹنم میں 260 کروڑ روپے کے صرفے سے کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ بعد ازاں ایم ایل اے کیمپ آفس کے حدود میں جلسہ عام بھی ہوگا۔ رکن اسمبلی منچی ریڈی کشن ریڈی نے تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ بلدیہ میں پینے کے پانی کے مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، ساتھ ہی ویج نان ویج مارکیٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور سب رجسٹرار دفتر بھی قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ آدی بٹلہ میں 3 کروڑ روپے سے برج کی تعمیر ہوگی۔ ابراہیم پٹنم میں ہمڈا کے فنڈ سے 5 ایکڑ پر منی اسٹیڈیم کی بھی تعمیر عمل میں لائی جائے گی۔ شہر کے نواحی علاقے شامیر پیٹ کے موضع یاقوت پورہ کیشا پور میں ایک 400 سالہ قدیم قطب شاہی مسجد اور بعض قبور کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں مقامی عوام نے بتایا کہ کل رات اس مسجد کو شہید کیا گیا اور قبور کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ مسجد سروے نمبر 111 پر ہے اور یہ وقف بورڈ کے گزٹ میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں مقامی افراد کی جانب سے پولیس سے بھی رابطہ کیا گیا اور انہیں تفصیلات سے واقف کروایا گیا اور اس واقعے کے سلسلے میں ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی پولیس سے خواہش کی گئی۔ کمشنر پولیس اسٹیفن رویندرا نے تیقن دیا کہ اس سلسلے میں ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ بعد ازاں شامیر پیٹ پولیس اسٹیشن میں مسجد کی شہادت کے سلسلے میں قاطیوں کے خلاف تحریری طور پر بھی شکایت درج کی گئی۔ تلنگانہ وقف بورڈ قیمتی منی کنڈا جاگیر کی اراضی سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ قیمتی 1 لاکھ کروڑ روپے کی اراضی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وقف بورڈ اس کیس میں سپریم کورٹ میں درخواست نظر ثانی داخل کرے گا یا نہیں۔ کیا حکومت وقف بورڈ کو اس اراضی کا معاوضہ ادا کرے گی اور کیا اس رقم کا استعمال اقلیتوں کی بہبود کے لیے کیا جائے گا، یہ دیکھنا ہوگا۔ وقف اراضیات کے تحفظ کے لیے تنظیم کے صدر عثمان الحاضری نے میڈیا کو بتایا کہ کیس کے تمام ریکارڈز کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں مناسب طور پر پیروی نہیں کی گئی۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ کی جانب سے پہل تو سپریم کورٹ میں اچھا کام کیا گیا اور مناسب پیروی کی گئی، لیکن بعد ازاں بہتر اور مناسب عہدیداروں کو سپریم کورٹ میں نہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ ایک کھلی دھاندلی ہے۔ وقف بورڈ کی جانب سے اس کیس کی مناسب طور پر پیروی عدالت عظمیٰ میں نہیں کی گئی اور وقف بورڈ کا عملہ اس میں ملوث ہے۔ بی جے پی کے متنازع رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے حجاب کے مسئلے پر کرناٹک حکومت کی جانب سے کیے گئے فیصلے کی ستائش کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس فیصلے پر کرناٹک کی بی جے پی حکومت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ کرناٹک حکومت کی جانب سے کیے گئے فیصلے پر دیگر ریاستوں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہندو مسلم
اسکولز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کی مسلسل ہراسانی پر خاتون کی خودکشی کا الزام لگاتے ہوئے اس کے رشتہ داروں نے ناش کے ساتھ احتجاج کیا۔ بالاپور کی رہنے والی بندو کی محبت کی شادی مہندر ریڈی سے 6 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس جوڑے کو ایک بیٹا ہے۔ بندو نے خودکشی کر لی۔ اس کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ اس کے شوہر کی ہراسانی پر اس نے یہ خودکشی کی ہے، جس کے بعد اس کے رشتہ داروں نے بندو کی ناش کے ساتھ شوہر کے مکان کے سامنے احتجاج کیا۔ لورل فلم ٹی وی اینڈ ملٹی میڈیا اکیڈمی کی جانب سے ماہانہ فیشن میگزین جاری کی گئی۔ اس موقع پر اداکار ظفر خان اور سی ای او عبدالفہیم نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ اس میگزین کے لیے نئے چہروں کی ضرورت ہے، اسی لیے ماڈل کاسٹنگ ایونٹ منعقد کی جائے گی جو انمول ہوٹل سیکریٹریٹ میں ہوگی۔ اس میں نوجوانوں کے لیے بہتر موقع ہوگا جہاں وہ فیشن انڈسٹری میں اپنی صلاحیت اور ہنر دکھا سکیں گے۔ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم اور سنہری موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ موبائل کے ذریعے لورل آڈیشنز کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے فارم داخل کیا جا سکتا ہے اور رجسٹریشن فیس ادا کی جائے جو 1000 روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریشرز کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے۔ ایک دن پہلے ورکشاپ بھی ہوگا جس میں ریہرسل کی جائے گی اور تمام طرح کی رہنمائی بھی کی جائے گی۔ ملک پیٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف ٹریفک پولیس کی جانب سے چلائی گئی مہم کے دوران ایک شخص نے پولیس سے بحث و تکرار کی۔ کل شب چلائی گئی اس مہم کے دوران ایک شخص نے برتھ انالائزر کے ذریعے کی جانے والی جانچ کروانے سے اور اس خصوص میں پولیس سے تعاون کرنے سے انکار کرتے ہوئے وہاں موجود ٹریفک پولیس کے عملے سے بحث و تکرار کی۔ یہ شخص اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا۔ پولیس نے اس کو برتھ انالائزر سے جانچ کے لیے روکا جس پر اس کی پولیس سے بحث ہو گئی۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ صدر نشین ریاستی وقف بورڈ محمد سلیم نے منی کنڈا جاگیر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ سے اس معاملے کو رجوع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے آج دفتر ریاستی وقف بورڈ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیس کافی قدیم ہے، حکومت اس پر مرافعہ داخل کرے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے گزشتہ روز شامیر پیٹ میں مسجد کی شہادت کے واقعے پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سلسلے میں بورڈ نے پولیس میں مقدمہ درج کروایا ہے۔ وقف بورڈ کی ٹیم نے اس مقام کا معائنہ کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ مسجد کو اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کروایا جائے گا۔ شامیر پیٹ میں قدیم مسجد اور قبور کو شہید کرنے کے واقعے کے خلاف دفتر ریاستی وقف بورڈ میں رحمت بیگ انچارج راجندر نگر کی قیادت میں مجلسی کارکنوں نے احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجیوں نے اپنے ہاتھوں میں سیاہ پرچم تھام کر صدر نشین ریاستی وقف بورڈ محمد سلیم کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ منگل کی شام حیدرآباد کے مختصر دورے پر پہنچے۔ شمشاد آباد ایئرپورٹ پر اپنی آمد کے فوری بعد وہ مچنتل میں رامانوجاچاری کے مجسمے کے درشن کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے آشرم میں منعقدہ خصوصی پوجا میں بھی شرکت کی۔ ایئرپورٹ پر ریاستی بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے ایم پی اور دوسرے قائدین نے خیر مقدم کیا۔ جنوبی ہند کے علماء کرام اور اکابرین نے اتر پردیش کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں مجلس کو بھاری اکثریت سے کامیاب بناتے ہوئے صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر سون اویسی کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر معتمد مجلس علماء دکن مولانا قبول پاشا قادری، شیخ الجامعہ جامع نظامیہ مفتی خلیل احمد، امیر امارت اسلامیہ حیدرآباد مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا، صدر سنی دعوت اسلامی مولانا حسان فاروقی اور صدر مجلس تعمیر ملت ضیاء الدین نیار نے کہا کہ اتر پردیش میں مسلمان 20% سے زیادہ ہیں، لیکن وہ زندگی کے ہر شعبے میں پسماندہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی کوئی قیادت نہیں ہے۔ مذکورہ قائدین نے 3 فروری کو ہاپور میں مجلس صدر بیرسٹر اویسی پر ہوئے خاطرانہ حملے کی مذمت بھی کی۔ امیر امارت اسلامیہ حیدرآباد مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے شامیر پیٹ میں قدیم مسجد کو شہید کر دینے کے واقعے کی مذمت کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ صدر نشین ریاستی وقف بورڈ محمد سلیم مساجد اور وقافی جائیدادوں کے تحفظ میں ناکام ہو گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ انہدامی کارروائی کے دوران وقف بورڈ تماشائی بنا رہا۔ ظفر پاشا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مذکورہ مسجد کو فوری دوبارہ تعمیر کروائے۔ ریاستی وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے محکمہ زراعت کو عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس میں تلنگانہ میں زراعت کے شعبے میں عصری ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے اطراف اکناف ترکاری کی پیداوار کے ساتھ ساتھ دوسرے ٹاؤنز میں بھی ترکاری اگانے کے لیے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ وزیر زراعت نے بتایا کہ حکومت نے سدی پیٹ اور محبوب آباد میں پام آئل کی فیکٹریاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آلو کی فصل کی حفاظت کے لیے اسٹوریج بھی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں ریتو بندھو سمیتی کے صدور MLC راجیشور ریڈی، سیکریٹری زراعت رگھویندر راؤ اور دوسرے بھی شریک تھے۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر جی شرینواس راؤ نے بتایا کہ ریاست میں کووڈ-19 کے کیسز میں کمی آئی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی پہلی لہر خطرناک ثابت ہوئی تھی اور حکام کو اس سے نمٹنے کے لیے 10 مہینے لگ گئے۔ دوسری لہر پر قابو پانے میں 6 ماہ درکار ہوئے، جبکہ تیسری لہر صرف 28 دنوں تک جاری رہی۔ گھر گھر کیے گئے فیور سروے سے مرض کی روک تھام میں بڑی مدد ملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تیسری لہر کے دوران صرف 3000 افراد کو دواخانوں میں شریک ہونا پڑا ہے۔ ڈاکٹر شرینواس راؤ نے بتایا کہ تمام خانگی کمپنیوں اور دفاتر میں 10% حاضری کے ساتھ کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے IT اداروں سے کہا کہ وہ اب ورک فرام ہوم جیسے لزوم کو برخاست کر دیں۔ آندھرا پردیش کی تقسیم پر وزیر اعظم نریندر مودی کے دیے گئے بیان پر احتجاج کرتے ہوئے یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے گاندھی بھون پر وزیر اعظم کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ وزیر اعظم نے راجیہ سبھا میں تحریک تشہیر پر مباحث کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ آندھرا پردیش کی تقسیم کا بل پارلیمنٹ میں مباحث کے بغیر منظور کر لیا گیا تھا اور دونوں ریاستیں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کو اس سے بھاری نقصان ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ تلنگانہ کے قیام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کانگریس کی منمانی پر انہیں افسوس ہوتا ہے۔ ریاستی وزیر سماجی بھلائی کپور ایشور نے دہلی میں ان مراکز کا دورہ کیا جہاں مجسمے تیار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت حسین ساگر جھیل کے ساحل پر بابائے دستور امبیڈکر صاحب کا مجسمہ لگانے جا رہی ہے۔ انہوں نے مجسمہ تیار کرنے والوں سے مختلف سوالات بھی کیے۔ ریاستی وزیر صحت ٹی ہریش راؤ 10 فروری کو ورنگل میں کووڈ-19 کے متاثرین کی خصوصی نگہداشت کے لیے 40 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر وارڈ کا افتتاح کریں گے۔ وہ ہنمکنڈا میں واقع گورنمنٹ میٹرنٹی ہاسپٹل میں ایک ڈائگنوسٹک سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے، جس پر 1.25 کروڑ روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ وزیر پنچایت راج جی دیاکر راؤ نے اس سلسلے میں ضلع کلکٹریٹ ہنمکنڈا میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا، جس میں اضلاع ہنمکنڈا اور ورنگل کے کلکٹرز راجیو گاندھی ہنمنتو گوپی، ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر وینکٹ رمنا، سپرنٹینڈنٹ مہاتما گاندھی میموریل ہاسپٹل ورنگل شرینواس راؤ اور دوسرے شریک تھے۔ اتر پردیش میں مجلس کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے کارپوریٹروں کا ایک وفد دیوبند روانہ ہوا، جہاں وہ پارٹی کے امیدوار کے حق میں مہم چلا رہے ہیں۔ ان میں لنگر ہاؤس کے کارپوریٹر وجیہ الزما صدیقی، ٹولی چوکی کے کارپوریٹر ہارون فرحان اور ریڈلز کے نمائندہ کارپوریٹر عارف رضوان شامل ہیں۔ واضح ہے کہ مجلس نے دیوبند سے مولانا مسعود مدنی کے فرزند عمیر مدنی کو اپنا امیدوار مقرر کیا ہے۔ آندھرا پردیش کی تقسیم کے لیے کانگریس کو ذمہ دار ٹھہرانے پر NSUI کے کارکنوں نے زبردست احتجاج کیا۔ بی وینکٹ صدر NSUI کی قیادت میں 15 سے زائد کارکن نامپلی میں واقع BJP آفس میں گھس پڑے اور احتجاج کرنے لگے۔ پولیس نے تمام احتجاجیوں کو حراست میں لے کر بیگم بازار پولیس اسٹیشن کو منتقل کر دیا۔ BJP کی یووا مورچہ کے کارکنوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کانگریس کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون پر جمع ہو کر کانگریس کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ واضح ہے کہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے مسئلے پر وزیر اعظم کے دیے گئے بیان پر شہر میں ملا جلا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ NSI کے کارکن قبل ازیں BJP آفس میں گھس پڑے تھے۔ یووا مورچہ کے کارکن راہل گاندھی اور ریونت ریڈی کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ ایک شارٹ تیلگو فلم میں خواتین اور ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا الزام عائد کرتے ہوئے بنجارا ہلز پولیس میں ایک یوٹیوبر سرایو کے خلاف راجنہ سلسلہ ضلع کے رہنے والے ایک شخص نے شکایت درج کروائی۔ سب انسپکٹر پولیس بالراجو نے بتایا کہ فلم اداکارہ کے علاوہ ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور دوسروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں نیک صفت اور دیانتدار لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مراد نگر کے ایک آٹو ڈرائیور سید ذاکر نے ریتی بولی کے پاس دستیاب ایک بیگ جس میں 10 تولے طلائی زیورات تھے لنگر ہاؤس پولیس کے حوالے کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہاشم نگر کے
مرزا سلطان بیگ اپنی بیوی کے ساتھ ٹولی چوکی جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا یہ بیگ گر گیا تھا۔ وہ لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروا ہی رہے تھے کہ آٹو ڈرائیور ذاکر وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے گمشدہ بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ انسپکٹر پولیس نے آٹو ڈرائیور سید ذاکر کی ستائش کی اور گلپوشی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ اڈوپی میں کالج میں باحجاب لڑکیوں کے داخلے پر تنازعات طول پکڑتا جا رہا ہے۔ ایسے میں چیف منسٹر بسوراج بومائی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امن و ضبط برقرار رکھیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے طالبات پر زور دیا کہ وہ تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ اسی دوران کرناٹک کے وزیر تعلیم بی سی ناگیش نے بتایا کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت کنڈاپورہ کے کالج میں باحجاب لڑکیوں کے داخلے غیر مشروط اجازت دے دی گئی ہے۔ یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ اس مسئلے پر کرناٹک ہائی کورٹ میں 25 سے زائد لڑکیوں نے ایک درخواست داخل کی ہے۔ دریا اثنا چیف منسٹر بومائی نے تنازع کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے ریاست بھر کے تمام مدارس کو 3 دن کی تعطیل کا اعلان کر دیا۔ کرناٹک کے ضلع شموگا میں ایک مسلم طالبہ بی بی مسکان خان جو برقعے میں تھی تعلیمی ادارے میں داخل ہوئی، جس پر وہاں موجود نوجوانوں نے اسے ہراساں کیا اور جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے اسے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ اس بہادر خاتون نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ان نوجوانوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس موقع پر تعلیمی ادارے کے ذمہ دار لڑکی کو بحفاظت ادارے میں لے جاتے ہوئے دیکھے گئے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد اویسی نے جو اتر پردیش کی انتخابی مہم پر ہیں اس لڑکی کی بہادری کو سلام کیا اور کہا کہ مسلمان ہندوتوا کی طاقتوں کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی واضح طور پر کہا کہ ہندوستانی شہری جو چاہیں کھا سکتے ہیں اور جو لباس زیب تن کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور انہیں اس کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ کرناٹک میں حجاب پر کھڑا کیا گیا تنازع اب ریاستی ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے۔ انہیں امید ہے کہ عدالت کا فیصلہ شہریوں کی آزادی کے حق میں ہی آئے گا۔ اڈوپی کے تعلیمی اداروں میں باحجاب لڑکیوں کے داخلے پر جاری تنازع نے اب کرناٹک کے کئی اضلاع کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بھاگلکوٹ میں اس مسئلے پر زبردست احتجاج ہوا۔ پولیس کو احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل برسانے پڑے۔ وہیں حکام نے حالات کو دیکھتے ہوئے ضلع میں دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجیہ سبھا میں تحریک تشکر پر مباحث کا جواب دیتے ہوئے کانگریس پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے اندرا انڈیا ہے اور انڈیا اندرا ہے جیسے نعرے دیے تھے اور کہا کہ مہاتما گاندھی کی خواہش کے مطابق آزادی کے بعد کانگریس کو تحلیل کر دیا جاتا تو ملک میں جمہوریت ایک مذاق نہ بنتی اور ملک ایک خاندان کے چنگل سے آزاد ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نہ ہوتی تو ایمرجنسی نہ ہوتی، پنجاب میں دہشت گردی نہ ہوتی، دہلی میں سکھوں کا قتل عام نہیں ہوتا، کشمیری پنڈتوں کو اپنا گھر چھوڑنا نہ پڑتا۔ انہوں نے ایسے کئی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کانگریس کو خوب لتاڑا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 66,597 نئے کیسز درج ہونے کے بعد اس مرض کے متاثرین کی تعداد اب 4,08,00,000 سے اوپر ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے اپنے ایک پریس نوٹ میں بتایا کہ اسی مدت میں 1,188 اموات ہوئی ہیں۔ ملک بھر میں کل پیر کو 55,78,000 افراد کو کووڈ 19 ویکسین کے ٹیکے دیے گئے۔